اب میں ملتمس ہوں دست بستہ خطیب شعلہ بیان، خطیب لسانی، استاد محترم جناب محمد حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور مولا علی علیہ السلام کی شان میں اپنے عقیدت کا پھول نچھاور کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ صحیح بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اما بعد، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صلوات۔ علماء کرام سے میں معذرت خواہ ہوں کہ ان کے سامنے میں لب کشائی کر رہا ہوں۔ میری طرف سے یہی پیغام ہے اہل نجف کے علماء پر کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں علوم محمد و آل محمد کی پرچار میں اپنا کردار ادا کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سفر پہ جا رہے ہیں اور ساتھ میں ان کا ایک صحابی بھی ہے۔ ایک مقام پہ پہنچتے ہیں، ایک گاؤں آ جاتا ہے راستے میں۔ پوچھتے ہیں امام صادق اس صحابی سے کہ اے صحابی، یہ گاؤں کون سا ہے، یہاں کون سے لوگ رہتے ہیں؟ اس نے کہا مولا، یہ آپ کے دشمنوں کا شہر ہے، یہاں دشمنان اہل بیت بستے ہیں۔ چھٹے امام نے کہا مصلی بچھاؤ۔ مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ امام نے کہا مولا، یہاں کے لوگوں کو پراکندہ نہ کر، انہیں منتشر نہ فرما، ان کو اپنی جگہ پر یہیں پہ رہنے دے، انہیں متحد رکھ، اسی علاقے میں منتشر نہ فرما، پراکندہ نہ کر۔ دشمنوں کے لیے یہ دعا سن کر صحابی فکر مند ہوئے، مگر حکم امام اور منشاء امام کے تحت خاموش رہے۔ پھر چلے ایک اور منزل پر، ایک اور گاؤں پڑتا تھا، وہ گاؤں آ گیا اور پھر امام نے پوچھا اسی صحابی سے، بتائیے کہ یہ کون سا گاؤں ہے، یہاں کون سے لوگ رہتے ہیں؟ کہا مولا، یہاں آپ کے چاہنے والے ہیں، یہاں آپ کے آل سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہاں مومنین بستے ہیں۔ پھر مصلی بچھایا، نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ بار الہ، انہیں تتر بتر کر دے، انہیں منتشر کر دے۔
इनको यहाँ रहने न दे, पराकंद कर दे। अब बेसब्र हो गया वो सहाबी और कहने लगा, मौला वो आपके दुश्मनों का शहर, वहाँ आपने दुआ की कि वो मुत्तहिद रहे, वो उसी गाँव में पड़े रहे, वहाँ से पराकंद न हो, तितर बितर न हो, मुंतशिर न हो। और ये आपके चाहने वाले, इनके लिए बद्दुआ की कि ये मुंतशिर हो जाए, तितर बितर हो जाए। कहा इमाम सादिक ने, तुझे तदब्बुर इमामत का क्या पता, वो गलाजत थी, मैंने दुआ की, वो गलाजत उसी गाँव में दफन रहे। और ये खुशबू है, जहां तक जाएंगे उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद की प्रचार करते हुए जाएंगे। बिल्कुल यही हाल आपके लिए भी है कि ये नजफ है और जवार अमीरुल मोमिनीन में बज़ाहिर आप हैं, रूहानी तौर पर अर्श से भी बुलंद मकाम पर है। ताशुदे अर्ज़ नजफ आराम गाहे बुतुराब, अर्श गोयद हर जमा या लैतनी कुन्तु तुराब। यानी जब से ये नजफ अली की आरामगाह बना है, अली की आरामगाह बनी है, हमेशा अर्श यही दुआ करता है कि काश मैं भी मट्टी होता ताकि मौला के कदमों में मुझे भी जगह मिलती। ये वो मकाम है। तो लिहाजा आप प्रचार जब करेंगे उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद की प्रचार की जिम्मेदारी जितने उलमा पर हैं, यानी नजब के उलमा और फिर कौम के उलमा, इन्हीं की बदौलत आज आलम इस्लाम में उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद और कुरान की तालीमात जिंदा है। उन्हीं की काविशों से आज तक यानी इस्लाम चल रहा है। और ये देखिए, आपको पता है, मैं क्या बताऊं कि 10 फरोआत दीन में अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को समंदर का सा मुकाम हासिल है और बाकी को यानी कतरे की हैसियत हासिल। लिहाजा अपने दीन की तरवीज में, उलूम मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरवीज में जो जिम्मेदारियां आप पर हैं, आप उसे निभाने की कोशिश करें। नगर यानी मैं नगर खास की बात कर रहा हूँ, मेरे इल्म के मुताबिक आज वहाँ कोई नजब का यानी फारिग तहसील आलिम नहीं इस वक्त, ये सिर्फ नगर खास की बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा आप शेड्यूल मुरतब करें कि जिस तरह इमाम सादिक ने कहा कि यहाँ की तालीमात आप जगह जगह पे फैलाएंगे, तो इंशाल्लाह ये जो आज मुआशरे पे जुल्म हो रहा है, जो आज इंसानियत पे जुल्म हो रहा है, उसका तदारुक हो जाएगा। देखिए कि हमें काफिर समझकर ज़िबा किया जा रहा है, तो ये उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद से दूरी का नतीजा। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने का मकसद क्या है। वो उसे सवाब समझते हैं। काश वो अली की इस सीरत को मलहूज खातिर रखते कि एक काफिर नहीं, कुल्ले कुफर के साथ अली का क्या यानी बर्ताव रहा। अमर इब्न अब्दवद सामने आते हैं और फिर मुकाबला होता है। अली मुर्तजा ने उसे यानी कत्ल कर दिया, क्योंकि उसकी टांग उस लड़ाई में कट गई थी। लिहाजा क्या किया मेरे मौला ने, कटी हुई टांग को करीब लाकर जिस्म से जोड़ दिया। उसका जुरा, उसका लिबास, उसकी तलवार, उसका नेजा, उसकी ढाल सब लाकर उसके पहलू में करीने से रख दिया। हालांकि दस्तूर ये था यानी उस जमाने में कि जो भी कत्ल करता था वो उस मकतूल के सामान को माल गनीमत समझकर लूटता था। मगर सलाम मेरे मौला पर कि उसने उसकी किसी चीज को छेड़ा भी नहीं। वो कैसे यानी छेड़े, जो अमीर कायनात हो उसे मुर्दे के माल से क्या वास्ता।
لہذا اس کی لاش پڑی رہی اور اس کی بہن آ گئی اور آ کر لاش کو غور سے دیکھا، کوئی بے حرمتی نہیں، کوئی چیز اس کی یعنی چوری نہیں ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اپنے بھائی کو مخاطب کر کے کہا، بھائی میں یہ سوچ کر آئی تھی کہ جب تک زندہ رہوں تیری لاش پر ماتم کروں، مگر تیری لاش کو دیکھ کر مجھے معلوم ہوا کہ تیرا قاتل کوئی شریف النفس انسان، کوئی شریف النفس انسان ہے۔ تو دیکھا آپ نے، دیکھا کہ حکم الہی کی یعنی حکم خدا کی تعمیل میں یعنی کافر کا گلا تو کٹ سکتا ہے مگر پھر بھی انسان کا انسانیت سے رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ ہے علوم یعنی محمد و آل محمد، اور اب اسی سرزمین میں انہی علوم کی یعنی حصول میں آپ مشغول ہیں۔ اور یہ نجف تو آپ کو پتہ ہے گزشتہ 1000 سال سے دینی علوم کا مرکز ہے۔ اس سے پہلے یعنی امام کے غیبت کبریٰ کے 100 سال تک بغداد حوزہ علمیہ کے طور پہ کام کر رہا تھا، مگر اس زمانے میں ہر سال عاشورے کے دن ہنگامہ برپا ہوتا تھا اور جتنے مومنین قتل ہوتے تھے وہ تو قتل ہوتے تھے، اس کے علاوہ ایک نقصان اور ہوتا تھا کہ کتابوں کو آگ لگائی جاتی تھی، لائبریریاں جلائی جاتی تھی، اور چونکہ اس زمانے میں کتابیں ناپید تھی اس لیے شیخ طوسی نے اس مرکز کو یہاں منتقل کیا بغداد سے، اور تقریباً اس کی عمر جو ہے 460 ہجری میں وہ وفات پاتے ہیں۔ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ آدھی عمر تک یعنی طوسی بغداد میں تھے اور اس کے بعد یہاں منتقل کیا، اور تقریباً 1000 سال سے یہ نجف علوم محمد و آل محمد کے پرچار میں یوں ہی سرگرداں ہے، اور آپ جیسے ہیرے یہاں سے پیدا ہو کے انشاءاللہ جب دنیا کے کونے کونے میں پھیلیں گے تو اسلام جو دین ہے اس کی بقا کے آثار مزید روشن ہوں گے۔ آپ کی تعلیمات سے انسان نے انسانیت سے رشتہ جوڑنے کا جو مرحلہ ہے وہ آسانی سے طے کرے گا، اور ہر ایک کے دل میں انسان سے ہمدردی پیدا ہوگی، اس لیے کہ علوم محمد و آل محمد جب انسان کے دل میں آتا ہے تو اس کی قدورتیں ختم ہوتی ہے۔ مولائے کائنات کی صرف تعریف کرنے سے ہم اور آپ جنت نہیں جا سکیں گے، بلکہ اس کی سیرت پر عمل کرنے سے ہم جنتی بن جائیں گے۔ اور دیکھیے علی مرتضیٰ نے جب مالک اشتر کو گورنر بنا کر مصر بھیجنے کا فیصلہ کیا تو کہا، اے مالک اشتر یاد رکھو کہ جو بھی انسان تم سے ملنے آئے اس کا احترام کرنا ہے، اس لیے کہ انسانوں کی 2 ہی قسمیں۔ اب آپ دیکھیے تو اسلام کے اندر بھی 73 فرقے ہیں، اس کے علاوہ پھر بت پرست بھی ہیں یعنی یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، کافر بھی ہیں، کتنی قسمیں، مگر میرے مولا نے فرمایا نہیں، صرف 2 قسمیں ہیں انسانوں کی اور ان کا احترام کرنا ہے۔ اور پھر وضاحت کی، اے مالک اشتر اگر کوئی مسلمان تم سے ملنے آئے تو چونکہ وہ اسلامی رشتے میں تمہارا بھائی ہوگا لہذا اس کا احترام کرو، اور اگر کوئی کافر غیر مسلم تم سے ملنے آئے تو انسانیت کے رشتے میں وہ تمہارا بھائی ہوگا، اس لیے احترام کرو، اس لیے کہ ہم سب کا باپ آدم ہے۔ تو لہذا آج علوم محمد و آل محمد کی کمی کی وجہ سے پارا چنار میں آپ دیکھیے ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، یہ ہمیں منظور ہے۔ اگر ہمارے جسم کے ٹکڑوں پر بھی علوم محمد و آل محمد کی پرچار ہوتا ہے تو یہ سودا بھی ہمیں منظور۔ اور پھر علی کی کیا تعریف کریں اس علی کی
کہ اس کی تعریف جو ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. اس لیے دیکھیے آپ، آج سائنس کا علم ہے آج، یعنی کائنات مزید وسعت پا رہی ہے، اور آج تحقیقات یہی ہے کہ جو ہمارا سورج ہے، نظام شمسی کا جو مرکز ہے، اس سے جو روشنی پڑتی ہے زمین پر، یعنی کسی بھی جسم پر، 1 مربع گز زمین پر سورج کی 1 منٹ کا وزن 1000 ٹن ہوتا ہے. یعنی 1 مربع گز پر سورج کی روشنی کا جو 1 منٹ کا وزن ہے وہ 1000 ٹن ہوتا ہے. اور اب اندازہ لگائیں کہ زمین ہو، زہرہ ہو، مشتری ہو، مریخ ہو، اس طرح جو 9 سیارے ہیں، ٹوٹل ملا کر بیک وقت 4.25 ارب میل پر سورج کی روشنی پڑتی ہے. تو لہذا آج کے سائنسدان کمپیوٹر کی موجودگی میں اتنا علم میں آگے بڑھنے کے باوجود کہ سورج کی روشنی کے 1 منٹ کا وزن بتانے سے قاصر ہے کہ کائنات پر اس کی جو 1 منٹ کا وزن پڑتا ہے، یعنی 9 سیاروں پر اس کا وزن بتانے سے قاصر ہے. تو جو سائنسدان اتنے کمپیوٹرز کی موجودگی میں، یعنی علی مرتضیٰ کہ پھر یعنی کیا تعریف ہم کریں جب سائنسدان بے بس ہے سورج کی روشنی کا یعنی وزن بتانے سے بے بس ہے، تو ہم جیسے ذاکرین، علماء اور پھر مولوی حضرات اس علی کی کیا تعریف کر سکتے ہیں جس نے اتنے بڑے وزنی سورج کو انگلی کے اشارے سے مغرب سے پلٹایا ہو. لہذا علی ہماری سمجھ سے باہر ہے، اس لیے کہ علی جو ہے وہ مظہر خدا ہے، یعنی مظہر جلوے خدا ہے. یعنی خدا کا جلوہ دیکھنا ہو تو پھر علی کو دیکھتے جائیے. علی ہمیشہ مشکل کشا رہا ہے. علی حبہ الجنہ کہ علی کی محبت جو ہے وہ گناہوں کے لیے ڈال ہے. قسیم النار والجنہ، وہ جنت و دوزخ کا بانٹنے والا ہے. وسیع مصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ، خدا کی قسم، یہ امام شافعی کہتے ہیں خدا کی قسم کہ علی ہی یعنی مصطفیٰ کا وسیع، علی ہی مصطفیٰ کا وسیع ہے. لہذا آج اگر کسی کو اعتراض ہو امام شافعی کی بات پر تو پھر وہ علی کا جواب لے آئے، یا پھر اسے مصطفیٰ کا وسیع تسلیم کرے، یا پھر علی کا جواب لے آئے. ایمان میں، ایقان میں، خاندان میں، رفتار میں، گفتار میں، خاندان میں، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، یعنی جنگ میں، امن میں، سفر میں، حضر میں لے آئے علی کا جواب، پھر ہم تسلیم کریں گے. کون ہے کہ جس کی نظر منظر قوسین پہ پڑے تو عین اللہ بنے، معرکہ خیبر میں علم ملے تو ید اللہ بنے. اور پھر علامہ اقبال بھی علی کی یہی تعریف کرتے ہیں. کیا تعریف کہ اے باب مدینہ محبت، اے علی تو محبت کے شہر کا دروازہ ہے. اے نوح سفینہ محبت، اے علی تو محبت کے شہر کا نوح ہے. اے سر خط وجوب و امکان، اے واجب اور امکان کے درمیان راز علی. تفسیر تو سورہ قرآن، اے علی تیری زندگی کے جس رخ سے بھی میں دیکھوں تعریف کروں قرآن کی صورتیں بنتی. اور یہ اقبال کا مبالغہ نہیں ہے کہ امیر شام نے عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن سے اپنے دور میں کہا تھا، اے عبداللہ میں نے اپنے قلم رو میں یعنی اپنی سلطنت میں جہاں تک میرا اختیار ہے میں نے علی کی تعریف کرنے پر پابندی لگا دی ہے. خبردار
आइंदा कोई अली की तारीफ न करे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने पूछा था हाकिम शाम से, ए हाकिम शाम बताइए, आपने अली की तारीफ करने पर पाबंदी लगा दी है, मगर क्या कुरान की तिलावत पर भी क्या पाबंदी लगा दी है? कहा नहीं, मैंने कुरान की तिलावत पर पाबंदी नहीं लगाई। तब अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा था फिर तो कुरान की यानी तिलावत में अली की तारीफ। तो यही वजह है कि जब बिस्तर रसूल पे सोते हैं कुरान की आयत नाजिल होती है। और देखिए कि जब अंगूठी साइल को देते हैं तो इन्नमा की आयत नाजिल होती है। जब ये चादर ततहीर में आते हैं तो युरिदुल्लाह की यानी आयत नाजिल होती है। गोया जहां से भी जिस रुख से भी आप अली की तारीफ करेंगे कुरान की सूरतें बनती जाएगी। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु तो बस उलमाए कराम से मैं माजरत खा हूँ कि मैंने उनका काफ़ी टाइम लिया। और एक मरतबा फिर आखिर में यही गुजारिश है कि खुदारा यानी इंसान हमेशा मोहताज हिदायत रहता, उसे हर तरफ से यानी मसाइल ने घेरा हुआ। और आज ये जो तरक्की का दौर है, हर आने वाला दिन एक नया शरई मसला लेके आता है। और ये सिर्फ हमारा फिक्का है जहां इज्तिहाद का दरवाजा खुला है और दूसरों ने बंद किया है। गोया उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद और यानी का प्रचार हमेशा हमेशा यानी हम पर फर्ज है और हर एक मोहताज हिदायत है। लिहाजा हमेशा आइए आप, ताकि दीन इस्लाम की तरवीज होकर ये इस्लामी मुआशरा सही मानू में इस्लामी मुआशरा बन जाए। अगर इंसान यानी उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दस्तरस हासिल करे यानी तो फिर क्या होगा, यानी तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद से बेहरवर होने के बाद फिर ना बाहमी झगड़े होंगे, न सूबाइयत का इनाद होगा, न फिर कवारियत का फसाद होगा, बल्कि सब शीरो शक्कर होंगे, एक ही तस्बीह के दाने होंगे, सब जाने पहचाने होंगे, एक दूसरे की मोहब्बत में दीवाने होंगे। खौफ कट जाएगा, रंज हट जाएगा, ईमान का जज्बा डट जाएगा और कुफर का कलीजा फट जाएगा।